بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سال دوم اردو لازمی کے تیسرے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس سے پہلے دیے جانے والے دو لیکچرز کو پوری توجہ سے سنا ہوگا اور ان دونوں اسباق کو سامنے رکھتے ہوئے آج آپ یہ تیسرا سبق ملاحظہ کریں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ کو آج کے اس سبق سے بھی بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ ہمارا آج کا سبق مناقب عمر بن عبدالعزیز، جو ہماری کتاب سرمایہ اردو کا پہلا سبق ہے، اس سبق کا دوسرا لیکچر ہے۔ اس سے پہلے ہم نے مصنف کے تعارف، سبق کے تعارف اور حل لغت یعنی لغت کے حل کے بارے میں پہلا لیکچر آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ آج یہ دوسرا لیکچر جو ہے، اس میں ہم سیاق و سباق کے حوالے سے پیراگراف یا اقتباس کی تشریح پر بات کریں گے اور تفصیلاً آپ کو بتائیں گے کہ سیاق و سباق کے حوالے سے پیراگراف کی تشریح کا طریقہ کار کیا ہے، اس کے اصول اور قواعد کیا ہیں، اس کے لیے ہمیں کن کن معلومات کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد ہم آپ کے لیے مشق کے حوالے سے کچھ اہم پیراگراف کی نشاندہی کریں گے تاکہ آپ لوگ ان پیراگراف کی مشق کر کے اس قابل ہو سکیں کہ اس سوال کو اپنے پرچے میں حل کر سکیں۔ یہاں ایک بات اور بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ ہم نے ایک پیراگراف کا سیاق و سباق اور اس کی تشریح مکمل طور پر کر کے آپ کے سامنے رکھ دی ہے تاکہ آپ کو مشق کرتے وقت، اس کو سمجھتے وقت، اس کی تشریح کرتے وقت کوئی مشکل درپیش نہ ہو۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف۔ سیاق و سباق کے حوالے سے پیراگراف کی تشریح، چند اہم قواعد۔ سب سے پہلے اس چیز کو مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ اس سوال کے نمبروں کی تقسیم کیا ہے۔ تو سبق کے عنوان کا ایک نمبر ہے، مصنف کے نام کا ایک نمبر ہے، سیاق و سباق کے 3 نمبر ہیں، اور پیراگراف کی تشریح جو ہے وہ 10 نمبروں پر مشتمل ہے۔ یوں یہ سوال 15 نمبروں پر مشتمل ہے اور نہایت اہم سوال ہے۔ تو جہاں تک تعلق ہے سیاق و سباق کا، تو سیاق و سباق ہوتا کیا ہے، اس بارے میں بہت کم طالب علم جو ہیں وہ ذہنی طور پر سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں۔ تو میں کوشش کروں گا کہ میں یہ بتاؤں مکمل طور پر کہ سیاق و سباق ہوتا کیا ہے اور سیاق و سباق لکھتے کیسے ہیں۔ تو سیاق و سباق سبق میں سے جو تشریح طلب پیراگراف دیا جاتا ہے، اس سے پہلے اور اس کے بعد کی جو اہم واقعات ہیں یا جو اہم باتیں ہیں، ان کی مدد سے ہمیں یہ بتانا ہوتا ہے کہ یہ پیراگراف سبق میں کہاں سے لیا گیا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ہمیں اس پیراگراف کا تسلسل اور اس کا ربط، اس کا تعلق جوڑنا ہوتا ہے پورے سبق کے ساتھ، تاکہ ہم یہ جان سکیں، ہمارا ممتحن یہ جان سکے کہ ہم نے اس پورے سبق کو پڑھا ہوا ہے
اور ہم اس سبق کے بارے میں بخوبی جانتے ہیں کہ یہ پیراگراف جو ہے یہ کس واقعے سے متعلق ہے، کن معلومات سے متعلق ہے، اس پیراگراف میں مصنف کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ تو یوں 8 سے 10 لائنوں میں مختصر ترین انداز میں ہم نے اس پیراگراف کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس سے پہلے اور اس کے بعد کے چند اہم جو سبق میں واقعات ہوتے ہیں ان کو بیان کرنا ہوتا ہے، اور یہ 8 سے 10 لائنوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ عام طور پر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر سبق کے بالکل شروع سے اقتباس آ جائے یا پیراگراف آ جائے تو ایسی صورت میں ہمیں صرف یہ بتانا ہے کہ یہ پیراگراف سبق کے شروع سے لیا گیا ہے، اور اس کے بعد ہم نے اس کے بعد آنے والے جو واقعات ہیں ان کے ساتھ اس کا تسلسل جوڑ دینا ہے۔ اور اگر ایسے ہی پیراگراف سبق کے آخر سے لیا گیا ہو تو ہم نے یہ بتا کر کہ یہ پیراگراف سبق کے آخر سے لیا گیا ہے اور اس کے شروع کے جو واقعات ہیں ان کو ہم نے بیان کر کے اس کا تسلسل جو ہے وہ پیراگراف سے جوڑ دینا ہے۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں کہ پیراگراف کی تشریح، سیاق و سباق لکھنے کے بعد پیراگراف کی تشریح جو ہے وہ کیسے کی جائے گی، اس کے بارے میں چند اہم قواعد جو کہ بہت ضروری ہیں آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تشریح طلب پیراگراف جو ہے اس کو کم از کم 3 گنا تک پھیلا دیا جائے گا، یعنی کہ اگر آپ کا اصل پیراگراف 5 لائنوں پر مشتمل ہے تو اس کی تشریح 15، کم از کم 15، یعنی اس سے کم قابل قبول نہیں ہے، کم از کم 15 یا اس سے زیادہ لائنوں پر پھیلا دی جائے گی، آپ کو اس کی تشریح جو ہے وہ اتنی لائنوں پر کرنی ہوگی۔ پیراگراف کی تشریح سے پہلے پیراگراف کو کم از کم 3 سے 4 بار غور سے پڑھ کر اس کا جو مجموعی مفہوم ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مفہوم ذہن نشین ہو جائے تو اس کے بعد ہمیں بالکل سادہ آسان انداز میں اور اپنے الفاظ میں اس کی وضاحت کرنی ہے، بالکل لفاظی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طریقے سے فرسٹ ایئر یا ایک سیکنڈ ایئر کا طالب علم جس انداز سے سوچتا ہے، جتنی اس کی ویکیبلری ہوتی ہے اسی انداز سے ہم نے اس کی وضاحت کرنی ہے۔ ہمیں عالم بننے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل سادہ انداز سے ہم نے اس کی وضاحت کرنی ہے۔ یہاں پہ ایک اور غلط فہمی کی وضاحت کرتا چلوں کہ چونکہ 10ویں تک ہمارے طالب علم جو ہوتے ہیں ان کو تشریح کی بجائے سلیس سکھائی جاتی ہے، تو سلیس اور تشریح کے فرق کو صحیح طور پر سمجھ لینا بہت ضروری ہے۔ سلیس جو ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کسی پیراگراف کا اسی زبان میں آسان ترجمہ کر دینا، جبکہ تشریح جو ہوتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اس پیراگراف کی وضاحت کرنا۔ تو یہ یوں ایک دوسرے کے متضاد معنوں میں آتے ہیں، تو لہٰذا اسٹوڈنٹس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ سلیس نہیں کر رہے، وہ تشریح کر رہے ہیں۔ اسی طرح کیونکہ 10ویں تک طالب علموں کو مشکل الفاظ کے معانی لکھنے کے لیے کہا جاتا ہے، پیراگراف کے اوپر لائن لگا دی جاتی ہے، انہیں کہا جاتا ہے کہ ان کے معنی لکھیں، ان کے الگ سے نمبر ہوتے ہیں، تو یہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہے، یہاں پہ الگ سے کوئی نمبر نہیں ہے، لہٰذا اس طرح کی کوئی کوشش مت کیجئے، آپ کا وقت ضائع ہوگا، آپ کی محنت ضائع ہو جائے گی، آپ اپنے دوسرے سوال کرنے کے لیے جو وقت ہے وہ یہاں ضائع کر دیں گے، تو لہٰذا اس چیز کو ذہن نشین رکھیں۔ اس کے علاوہ تشریح کرتے وقت اگر صیغہ واحد متکلم اور جمع حاضر کے صیغے آ جائیں جیسے میں اور ہم، تو اس کو ہم صیغہ واحد غائب یعنی اور جمع غائب یعنی اس اور انہوں میں تبدیل کر دیں گے، لیکن
اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کے ذہن میں یہ ضرور ہونا چاہیے کہ یہ جو سبق ہے جس سے پیراگراف دیا گیا ہے اس کی صنف کیا ہے. تو آپ اس صنف کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کریں گے، کیونکہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ داستان ہو، ناول ہو، افسانہ ہو یا کوئی مزاحیہ مضمون ہو تو اس میں واحد متکلم یعنی واحد حاضر جو ہوتا ہے وہ کہانی کا کوئی کردار ہوتا ہے یا مرکزی کردار ہوتا ہے، جبکہ سوانح عمری ہو، آپ بیتی ہو، خاکہ ہو، سفر نامہ ہو، روز نامچہ وغیرہ ہوں تو اس میں واحد متکلم یا واحد حاضر خود مصنف ہوتا ہے، وہ خود لکھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. تو آپ لوگوں کو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو تبدیل کرنا ہے. پیراگراف اگر مکالموں پر مشتمل ہو تو مکالموں کو ختم کر دیں آپ تشریح کرتے وقت، اور ان جو کرداروں کی گفتگو ہے اس کو بیانیہ انداز میں یعنی آپ اپنے الفاظ میں اس کو لکھیں گے. تشریح طلب پیراگراف میں اگر سوال پوچھے گئے ہوں، بار بار سوالیہ انداز اپنایا گیا ہو تو تشریح میں سوالیہ انداز کو ختم کر دیا جائے گا اور بیانیہ انداز کو اپنایا جائے گا. ایک اور بڑی اہم بات یہاں پہ کرنا مقصود ہے کہ تشریح کا مطلب ہوتا ہے وضاحت کرنا. تو وضاحت جو ہوتی ہے وہ مختلف حوالوں سے ہوتی ہے. آپ نے اپنی بات میں زور پیدا کرنا ہے، تاثیر پیدا کرنی ہے، تو اس کے لیے آپ کو مواد جو ہے وہ خود سے بھی دینا ہے. کوئی اچھا شعر آپ کو یاد ہے، کوئی قرآنی آیت، اس کا ترجمہ، کوئی حدیث، کوئی قول آپ کو یاد ہے جس کی مدد سے آپ اپنی بات میں قوت پیدا کر سکتے ہیں تو وہ ضرور لکھیں. ہاں ایک بات کا خیال رکھیں کہ یہ نہیں کہ آپ شعر پہ شعر لکھتے چلے جائیں، یہ ہرگز یہ عمل قابل قبول نہیں ہے. شعر زیادہ مت لکھیں پیراگراف کی تشریح میں. جب بھی شعر لکھیں تو وہ خاص ضرورت کے تحت لکھیں اور موضوع کے مطابق لکھیں. پہلی بات یہ کہ خاص ضرورت ہو آپ کو بات سمجھانے کی، دوسری بات یہ کہ وہ شعر موضوع سے مطابقت رکھتا ہو، اور تیسری بات یہ کہ وہ شعر درست لکھیں آپ. اگر آپ نے موضوع سے مطابقت رکھنے والا شعر غلط لکھ دیا تو بھی آپ نقصان میں پڑ جائیں گے، آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن جائے گا وہ شعر. تو جب آپ تشریح کر لیں تو اس کے بعد کم از کم اس کو ایک بار ضرور پڑھ لیں، مگر زیادہ کاٹ چھانٹ مت کریں چیزوں کو. اپنے لکھے ہوئے کو کاٹیں گے زیادہ، جتنا زیادہ کاٹیں گے، کٹنگ جتنی زیادہ ہوگی تو اتنے آپ کے نمبر جو ہیں وہ کم آنے کا جو ہے وہ اندیشہ ہے. آئیے اب ہم ان قواعد کو، ان اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے سبق میں سے ہی ایک پیراگراف کو لیتے ہیں اور اس کا سیاق و سباق لکھتے ہیں اور اس کی تشریح جو ہے وہ آپ کے سامنے کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو طریقہ کار جو ہے وہ واضح ہو جائے. تو ایک پیراگراف ہے جو آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 1 پر آخری پیراگراف ہے، میں اس کے کچھ جملے پڑھ دیتا ہوں. ان کا ایک اور کارنامہ جو نہایت قابل قدر ہے، سلاطین بنو امیہ کی ناجائز کارروائیوں کو مٹانا تھا. سلاطین بنو امیہ نے ملک کا بڑا حصہ جو زمینداری کی حیثیت سے رعایا کے قبضے میں تھا اپنے خاندان کے ممبروں کو جاگیر میں دے دیا تھا. جس طرح سلاطین تیموریہ کے زمانے میں بڑے بڑے صوبے شہزادوں کی جاگیر میں دے دیے جاتے تھے، عمر بن عبدالعزیز تخت خلافت پر بیٹھے تو سب سے پہلے ان کو اس کا خیال ہوا، لیکن ایسا کرنا تمام خاندان خلافت کو دشمن بنا لینا تھا. تاہم انہوں نے اس کی کچھ پرواہ نہ کی. تو سب سے پہلے آپ نے جب پیراگراف کی تشریح کرنی ہے تو جلی حروف میں مارکر سے سب سے پہلے لکھنا ہے سبق کا عنوان، مناقب عمر بن عبدالعزیز. اس کا 1 نمبر آپ کو مل جائے گا. مصنف کا نام علامہ شبلی نعمانی، تو اس کا بھی 1 نمبر مل جائے گا. یوں اس جگہ پر آپ کو 2 نمبر جو ہیں وہ دے دیے جائیں گے. اس کے بعد آپ نے سیاق و سباق کی ہیڈنگ دینی ہے اور سیاق و سباق جس طریقے سے بتایا گیا ہے آپ نے اس کو لکھنا ہے. آئیے دیکھتے ہیں ہم نے اس کا سیاق و سباق کس طریقے سے لکھا ہے.
عمر بن عبدالعزیز کو عدل پسندی، رعایا کی خبر گیری اور دین کے احکام پر کار بند ہونے کی وجہ سے عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کی زندگی مذہبی اصولوں کی مکمل تفسیر تھی۔ غیر مسلموں کے ساتھ بھی ان کا سلوک بہت اچھا تھا۔ انہوں نے اپنے عہد حکومت میں بنو امیہ کی ظالمانہ اور ناانصافی پر مبنی کارروائیوں کی جگہ اسلامی تعلیمات کو رائج کیا۔ انہوں نے عام لوگوں کی ضبط شدہ زمینوں کو ان کے اصل مالکوں کو لوٹا دیا۔ ان کے عہد میں رعایا اور عوام سب کو یکساں حقوق حاصل تھے۔ تشریح کرنے سے قبل آپ جب تشریح کریں گے تو بالکل شروع میں 2 سے 3 لائنیں آپ مصنف کے بارے میں چند جملے ضرور لکھیے، اور اس کے بعد یہ بتائیے کہ یہ پیراگراف جو ہے یہ سبق کے کس حصے سے لیا گیا ہے۔ تو یہ جو پیراگراف اس کی تشریح مقصود ہے یہ سبق کے تقریباً شروع سے لیا گیا ہے، سبق کا کوئی تیسرا یا چوتھا پیراگراف ہے۔ تو آئیے ہم اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ مشہور مقولہ ہے کہ عادل بادشاہ کا چند گھڑیوں کا انصاف زاہد کی 100 سالہ عبادت سے بہتر ہے۔ دیکھیے یہ ایک مقولہ ہے اور ہم نے اس مقولے سے ایک مشہور قول ہے ہم نے تشریح کا آغاز کیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ یعنی عمر بن عبدالعزیز کے کردار کا جائزہ لیں تو عدل و انصاف پر مبنی نظر آتا ہے۔ سلاطین بنو امیہ اسلامی تعلیمات کو فراموش کر کے عیاش سلطان بن بیٹھے تھے۔ انہوں نے جائز و ناجائز کے فرق کو ختم کر دیا تھا۔ انہوں نے خلافت سنبھالنے کے بعد جو سب سے پہلا حکم دیا وہ بنو امیہ کی ناجائز کارروائیوں کو ختم کرنا تھا۔ سلاطین بنو امیہ نے اپنے دور حکومت میں سلطنت کی اچھی اور زرخیز زمینیں مختلف طریقوں سے عوام سے چھین کر اپنے خاندان اور رشتہ داروں میں تقسیم کر دی تھیں۔ ان کے خاندان والے ان زمینوں کو استعمال کرتے اور ان کی آمدنی سے ناجائز فائدہ اٹھاتے تھے۔ تاریخ بنو امیہ جبر کی ایسی ہی کارروائیوں سے بھری پڑی ہے۔ ہمارے بر صغیر میں بھی مغل بادشاہوں نے اپنے دور حکومت میں اپنے عزیز و اقارب کو ایسی ہی جاگیریں عنایت کر دی تھیں۔ انہوں نے اس ظالمانہ رسم کا سد باب کیا یعنی اس کو ختم کیا۔ آپ نے منصب خلافت سنبھالتے ہی سب سے پہلے ان ظالمانہ رویوں کا جائزہ لیا اور ان کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایسا کرنے کی صورت میں تمام خاندان ان کا دشمن ہو سکتا تھا، مگر انہوں نے اس مخالفت کی بالکل پرواہ نہ کی۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے مطابق فیصلہ کیا۔ اب دیکھیے یہاں پہ ہم نے ایک بند دیا ہے، 2 شعر دیے ہیں، مگر ان کی مطابقت بالکل موضوع کے مطابق ہے۔ مجھے ڈرا نہیں سکتی فضا کی تاریکی، میری سرشت میں ہے پاکی و درخشانی، تو ہے مسافر شب خود چراغ بن اپنا، کر اپنی رات کو داغ جگر سے نورانی۔ تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے سیاق و سباق کو مد نظر رکھتے ہوئے کس طریقے سے پیراگراف کی تشریح کی ہے۔ آپ کا انداز مختلف بھی ہو سکتا ہے، آپ کے جملے مختلف بھی ہو سکتے ہیں، آپ کا طریقہ کار مختلف بھی ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے۔ ہر طالب علم کی سوچ الگ ہوتی ہے، اس کا لکھنے کا انداز الگ ہوتا ہے، اس کا مشاہدہ الگ ہوتا ہے زندگی کے بارے میں، تو تشریح کرتے وقت آپ کا اپنا انداز ہوگا۔ ہرگز کسی کو کاپی مت کیجیے، ہرگز کتاب سے رٹا نہ لگائیے، اپنے انداز سے جو آپ اس پیراگراف کو پڑھ کر سمجھے ہیں اس پورے سبق کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اس کی وضاحت کرنی ہے، اور آپ کے پاس جو اس موضوع کے متعلق معلومات ہیں وہ دے کر اپنی بات کے اندر وزن پیدا کرنا ہے اور اس کو طاقت دینی ہے، تو انشاءاللہ آپ بہت اچھے نمبر لے سکیں گے۔ اب یہاں پہ آخر میں 2 پیراگراف تجویز کیے جاتے ہیں آپ کے اس سبق میں سے۔ آپ لوگوں نے تشریح کے قواعد کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی وضاحت کرنی ہے، سیم بالکل اپنی کاپی لے کر ان کو پڑھیں 2 سے 3 دفعہ، اس کے بعد پیٹرن کے مطابق جیسے میں نے بتایا آپ کو اس کے مطابق اس کو حل کریں، مکمل طور پر اس کو پوری ترتیب سے لکھیں۔ پہلا پیراگراف آپ کے سبق کے صفحہ نمبر 3 سے لیا گیا ہے، یہ بہت اہم پیراگراف ہے، یہ بورڈ کے پیپروں میں بہت دفعہ آ چکا ہے۔ بنو امیہ کے دفتر اعمال میں سب سے زیادہ قوم کو برباد کرنے والا واقعہ یہ ہے، یعنی اس پیراگراف کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ حق گوئی، سچ بولنے پر
پابندیاں لگاتی گئی تھیں، لوگ سچ نہیں بول سکتے تھے، ان کو ڈرایا جاتا تھا، دھمکایا جاتا تھا، یہاں تک کہ قتل کر دیا جاتا تھا۔ تو عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ بنے تو آپ نے نہ صرف یہ کہ سچ بولنے پر پابندیاں ہٹا دیں، بلکہ حیران کن طور پر آپ نے 2 دیندار لوگوں کو اس بات پر فائز کیا کہ جب میں عدالت میں فیصلہ کروں تو تم لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ دیکھو کہ میں کہیں کوئی غلط فیصلہ نہ کر بیٹھوں، اور اگر میں کوئی غلط بات کروں جو قرآن اور سنت کے خلاف ہو تو مجھے وہیں پہ ٹوک دو تاکہ میں اس کی درستی کر لوں۔ دوسرا پیراگراف ہمارے پاس صفحہ نمبر 3 سے ہے، یہ بھی صفحہ نمبر 3 اور صفحہ نمبر 4 پر بھی یہ کچھ حصہ اس کا موجود ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کی حکومت و سلطنت کا اصل اصول مساوات اور جمہوریت تھا۔ یہ پیراگراف بھی بورڈ کے پرانے پرچوں کو مد نظر رکھ کر دیا گیا ہے۔ تو یہاں پر جو اسلام کا مساوات کا بنیادی اصول ہے، عمر بن عبدالعزیز نے اس کو لاگو کیا ہوا تھا۔ آپ یہاں تک کہ عام مسلمانوں کے ساتھ لنگر خانے میں جا کر کھانا کھا لیتے تھے۔ لنگر خانہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ حکومت کی طرف سے مسکینوں کو، غریبوں کو کھانا فراہم کیا جاتا ہے، مگر عمر بن عبدالعزیز کا خوف خدا دیکھیے کہ آپ لنگر خانے میں کھانا کھاتے تھے مگر اس کے پیسے بھی اپنی جیب سے ادا کرتے تھے۔ غریب اور مسکین تو مفت کھانا کھاتے تھے مگر سلطنت کا خلیفہ جو ہے وہ اپنی جیب سے اس کے لیے رقم ادا کرتا تھا۔ تو یہ ہمارا آج کا سبق تھا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بڑے اچھے طریقے سے اس کی سمجھ آئی ہوگی، اور آپ لوگ اس کو سامنے رکھتے ہوئے عملی طور پر مشق ضرور کریں گے، اس کو سمجھیں گے، اس کو ذہن نشین کریں گے، اس کے اہم نکات کو درج کر لیں گے، تاکہ آپ لوگوں کو جب بھی پیراگراف کی تشریح کرنا مقصود ہو، آپ کو ان قواعد کی روشنی میں آپ اس کو کریں۔ جب بھی اس سوال کو کریں ان قواعد کو سامنے رکھتے ہوئے کریں۔ یاد رکھیں، بار بار کی مشق جو ہوتی ہے وہی آپ کو اس قابل بناتی ہے کہ آپ اس سوال کو بہتر انداز سے اپنے پرچے میں کریں اور آپ کو جو ہے وہ بہتر نمبر جو ہیں وہ آپ حاصل کر سکیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ ہمارا اگلا لیکچر جو ہوگا وہ اسی سبق مناقب عمر بن عبدالعزیز کے خلاصے پر مشتمل ہوگا، جس میں ہم انشاءاللہ خلاصے کے اہم اصول بتائیں گے اور اس کے بعد سبق کا خلاصہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔